बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर्स टीवी.com की जानिब से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग की रियलिटी क्या है, ऑनलाइन अर्निंग फेक है या रियल है, इसमें सच्चाई कितनी है। अगर इसमें सच्चाई है तो कौन से चंद सोर्स हैं जिनके साथ आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन अर्निंग करते हुए क्या स्कैम होते हैं, क्या फ्रॉड होते हैं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस टारगेट को अचीव क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं वो ऑनलाइन अर्निंग कर पाते। तो ये सारी बातें बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वो बने हुए बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको आगे आने वाली भी नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। तो बात कर रहे थे हम ऑनलाइन अर्निंग की। ऑनलाइन अर्निंग देखें कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ऑनलाइन अर्निंग उन लोगों के लिए जो काम नहीं करना चाहते, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो उनके जिनके अंदर रेगुलरिटी नहीं है, जिनके अंदर एक सीक्वेंस नहीं है कि वो एक सीक्वेंस के ऊपर चल सकें, उन लोगों के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऑनलाइन अर्निंग जो है वो फेक है, ड्रामा है, उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक सीक्वेंस है, वो एक सीक्वेंस के ऊपर चलते हैं, वो एक मेहनत करते हैं, रेगुलर वर्क करते हैं और वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हाँ हम एक दिन इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो उनके लिए ये फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। तो अब कैसे वो लोग हैं जो जिनके लिए रियल नहीं है, फेक है, जिन लोगों के लिए ये फ्रॉड है, ये झूठ है, वो लोग कौन हैं? वो लोग उनमें ज़्यादा हैं जो लोग, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि आज मैंने, अगर ये इस वीडियो के अंदर मैं ये बताता हूँ कि YouTube के ज़रिए YouTube पे अगर आप चैनल बनाते हैं, YouTube चैनल इस तरह बनाया जाता है, YouTube चैनल बनाने के बाद उसके ऊपर वीडियो अपलोड करनी होती है, फिर वहाँ से अर्निंग आती है, फिर आपको जो है वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो पूरे होते हैं तो वहाँ से भी आपको एडसेंस के ज़रिए आपको पेमेंट आने लग जाती है। तो वो क्या करेंगे कि फौरी जो है आज ही उसको फ़ौरन बैठ के जो है वीडियो को पॉज करेंगे और फौरी जो है YouTube चैनल बना लेंगे। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर दूसरे दिन किसी और की वीडियो देखेंगे, वो वहाँ पे बता रहा होगा कि वेबसाइट जो बनाते हैं, वेबसाइट से अच्छी अर्निंग होती है, तो वेबसाइट से जो है आपको कमाई करनी चाहिए, वेबसाइट से ये है वो है, हर चीज़ें बताते हैं। मैं आगे चल के थोड़ा सा ये भी बताते हैं कि इनमें क्या हकीकत है या ये क्या चीज़ें होती हैं। तो वो करते क्या हैं कि YouTube चैनल को उधर ही साइड पे रखा और वो वेबसाइट के ऊपर जो है वो चल के जाके काम करने लग जाते हैं। अब थोड़े दिन बाद वो क्या देखते हैं कि एक बंदा नया और यूट्यूबर होता है, वो कहता है जी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा पैसे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वेबसाइट को उधर छोड़ेंगे, ऑनलाइन जो है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर चले जाएंगे। तो फिर होगा क्या, ना वो यूट्यूब पे काम कर सकेंगे, ना वो वेबसाइट पे काम कर सकेंगे, ना वो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम कर सकेंगे, वो कहीं पे भी काम नहीं कर सकेंगे उनका, क्योंकि उनकी जो ज़िंदगी लाइफ जो उनकी सर्व हो रही है वो सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर आ रही है कि नई सी नई चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं, और जब वहाँ से फल आने लगता है या जब वो बिल्कुल अपने टारगेट के करीब होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको छोड़ के फिर दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। एक चीज़ के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर वो जो है उनके वो उनके अंदर सीक्वेंस नहीं होती कि वो एक चीज़ पे ठहर नहीं सकते, वो छोड़ के दूसरी चीज़ें, फिर तीसरी चीज़ें, नई चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं। देन फिर उनके काम करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग एक सीक्वेंस पे काम करते हैं, चाहे वो YouTube चैनल के ऊपर काम करें, चाहे वो वेबसाइट के ऊपर काम करें, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर काम करें, या मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर काम करें, या कि मुख्तलिफ सर्विसेज फ्रीलांसिंग वगैरह करके अपनी सर्विसेज दें। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी सर्विसेज में ही आती हैं। अगर आप YouTube चैनल भी बनाते हैं तो यहाँ पे भी आप अपनी एक सर्विस दे रहे हैं, आप अपना एक कंटेंट लेके आते हैं, उसको एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसको एडिट करके उसको अपलोड करते हैं। अपनी एक सर्विस जो होती है, चाहे उसमें आप वॉइस ओवर कर रहे हैं या इस तरह बिल्कुल फेस टू फेस आके बात कर रहे हैं, तो जितने भी ये सारे सोर्स हैं ये सर्विसेज में ही आते हैं कि आपने एक वीडियो बनाई, वो आपकी सर्विस थी, आपने उसको YouTube पे अपलोड कर दिया। YouTube का जो मेथड है, उस मेथड के बाद वो आपको वहाँ से अर्निंग देगा। अगर उसके बाद आप वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वेबसाइट पे भी आप एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल वो आपका वो भी आपकी मेहनत होती है, आपकी सर्विस होती है, आपकी आपकी एक थिंकिंग होती है जो आप वहाँ पर शेयर करते हैं। तो या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ये भी आपकी एक सर्विस है।
تو آپ کو اس سروس کے بدلے ملتا ہے. اگر ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ کسی کی پروڈکٹ کو سیل کر کے دیتے ہیں, ایز اے ہاکر آپ کام کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کی ایک سروس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سروسز میں ہی آتی ہیں. آپ اپنی سروسز کو جب سیل کرتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کو ارننگ آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں یوٹیوب پہ کام کرنا چاہیے, ویب سائٹ پہ کام کرنا چاہیے, یا ہمیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنی چاہیے, یا ہمیں موبائل اپلیکیشن پہ جانا چاہیے, یا فری لانسنگ پہ جانا چاہیے, یا ایکس وائی زیڈ کئی اور سورس ہیں. تو میں اس پہ یہی کہہ سکوں گا کہ آپ یوٹیوب کا چینل بنائیں. یوٹیوب کے چینل کے اوپر جو ہے ایک اچھا ایک اپنا جو ہے کانٹینٹ لے کے آئیں, اس کو آپ ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کریں. جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اسی ویڈیو کو آپ لیں, اس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس ویڈیو کو کیا بنایا ہے, کیا کہا ہے اس ویڈیو میں, اسی کا بے شک آپ ایک آرٹیکل لکھیں, جو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کا آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کو لکھیں اور اس کو اپنی ویب سائٹ ایک بنا لیں, ویب سائٹ کے اوپر آپ پوسٹ کر دیں. تو کیا ہوگا کہ ویڈیو سے بھی آپ کو ایک ٹائم آئے گا, ادھر سے بھی یوٹیوب چینل سے بھی آپ کو پیسے آنے لگ جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ساتھ ساتھ ویب سائٹ سے بھی پیسے آنے لگ جائیں گے. اور اس کے بعد تیسرا آ جاتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے اندر آپ کے پاس جو ہے آپ نے کہیں سے چیز لینی ہوتی ہے, کسی کو بیچنی ہوتی ہے. بیچنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ وہ کنڈی کھڑکا کے کسی کے پاس جاتے ہیں بیچنے کے لیے, نہیں. آپ نے اپنے جو آپ کے سوشل میڈیا ہیں, یا آپ کی ویب سائٹ ہے, یا آپ کا یوٹیوب چینلز ہیں, وہاں پہ ان کے لنکس دینے ہوتے ہیں. اب ان لنکس کی مدد سے جب وہ کوئی بھی بندہ اس کو پرچیز کرتا ہے تو اس کی آپ کی کمیشن ملتی ہے. ابھی آپ اس چیز میں حیران ہوں گے کہ ایک کلک بینک کے نام پہ ایک ویب سائٹ ہے, وہ 75% جو ہے وہ کمیشن دیتی ہے. اب بہت یہ حیرانگی والی بات ہے کہ ایک بندہ 100 روپے کی چیز ہے, اس میں سے 75 روپے آپ کو دے رہا ہے, 25 روپے خود رکھ رہا ہے. تو یہ کہاں کی سچائی ہے؟ لیکن نہیں, یہ بالکل حقیقت ہے, بالکل ریالٹی ہے, سچائی ہے اس کے اندر, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور لوگ $1,000-1,200 پر ڈے کما رہے ہیں, کیونکہ اگر ایک چیز $200-250 کی ہے یا $100 کی ہے, تو $100 کا اگر آپ کو $75 ملتے ہیں, تو $75 کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہماری کنٹری میں اس ٹائم ہے 150 پلس ہے, تو آپ اس کو ضرب دے کے دیکھیں گے تو آپ کے سامنے حقیقت آ جائے گی کہ کتنے پیسے ملتے ہیں. یہ پر سیل کا ہے. تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں, بے شمار کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ جب آپ ایک کام شروع کرتے ہیں, پہلے تو آپ کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے ایک اچھی طرح سوچ لیں کہ مجھے کس ٹاپک کے اوپر عبور حاصل ہے, میں کس ٹاپک کو اچھی طرح کر سکتا ہوں, میں کس ٹاپک کے بارے میں ایک اچھی انفارمیشن رکھتا ہوں. پھر آپ اس ٹاپک کے اوپر اپنی ویب سائٹ بنائیں, اپنا یوٹیوب چینل بنائیں, اپنا جتنا بھی باقی کام کرنا ہے ایک ٹاپک کو لے کے چلیں. جب آپ ایک ٹاپک کو لے کے چلیں گے تو پھر ہوگا کیا کہ لوگوں کے پاس ایک پتہ چل جائے گا, آپ ایک برانڈ کی شکل میں آئیں گے, لوگوں کے پاس پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ مال ہے یا یہ وہ شاپ ہے جہاں پہ اس کیٹاگری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کے سارے, یعنی کہ وہ ہر طرح کی چیز مل جائے گی, لیکن یہی چیز کی ملے گی. تو پھر آپ کو کامیاب ہونے کا بہت جلد اور بہت زیادہ بہت جلدی آپ گرو کر جاتے ہیں. تو جب آپ وہی آرٹیکل جو آپ نے ویڈیو میں بتایا ہوگا وہی آرٹیکل لکھیں گے, وہ آپ کا ایک اپنا کنٹینٹ ہوگا, کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا. تو جب وہ آپ کنٹینٹ ڈالیں گے آپ کو گوگل ایڈسنس کی بھی جلدی اپروول مل جائے گی. جب آپ کو اپروول ادھر سے بھی مل جائے گی, آپ ادھر سے بھی ارننگ کریں. پھر اس کے بعد آپ کی ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بھی آپ جو ہے اپنے جو ہے ایک الگ سے اس میں ایک بٹن آپ ایڈ کر سکتے ہیں, ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, وہاں سے آپ اس کی چیزیں جو ہے اپنی ٹاپک کے مطابق وہاں سے چیزیں جو ہے ان کے لنک دے کے ان کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. تو اینڈ پہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ کام نہیں کر رہے ہیں, یا جو لوگ کام ایک دن کیا 2 دن چھوڑ دیے, یا جو لوگ ٹاپک چھوڑ کے کام کر رہے ہیں, یا جو لوگ ایک پلیٹ فارم چھوڑا دوسرے کو پکڑا, دوسرے کو چھوڑا تیسرے کو پکڑا, اس طرح کام کریں, ان کے لیے تو یہ بالکل فیک ہے. اور جو لوگ محنت کر رہے ہیں, ریگولر بیس پہ کام کر رہے ہیں, اپنا ایک کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اپنے کنٹینٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ڈیلی بیس پہ کریں, ان کے لیے یہ بالکل ریئل ہے اور 100% ہے. امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے یہ جو ڈیلی دوسرے دن یا ایک دن میں 2-3 دفعہ میسیج جو آتے ہیں, کمنٹس میں بھی آتے ہیں, میسیجنگ میں بھی آتے ہیں, واٹس ایپ فیس بک, یہاں پہ جو میسیج آتے ہیں کہ آن لائن ارننگ فیک ہے یا ریئل ہے, تو
یہ بات جو ہے یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بالکل ریئل ہے، اور جو لوگ کام نہیں کرنا چاہتے وہ بالکل ان کے لیے بالکل فیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جو یہ آن لائن ارننگ ہے اس میں سکیم کیا ہوتے ہیں، اس میں فراڈ کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک لالچی لوگ دنیا میں زندہ ہیں تب تک فراڈ کرنے والے بھوکے نہیں مر سکتے، یہ پڑھی لکھی بات ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی نے یوٹیوب چینل بنا لیا، اب وہ اس پہ کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ ڈال نہیں رہا، ویڈیو اپلوڈ کر نہیں رہا، ویڈیو کوئی اچھی ہے اس میں ڈالتا نہیں ہے، کبھی دوسرے دن، کبھی 5ویں دن، کبھی 10ویں دن ویڈیو ڈالی، اب اس کا چینل جو ہے وہ رینک نہیں کرتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کے ہتھی چڑھ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ ہمیں 1000 روپیہ دیں، ہم آپ کے 1000 سبسکرائبر دیں گے، ہمیں 2000 روپیہ دیں، ہم آپ کو 4000 گھنٹے جو ہے وہ کر کے دیں گے۔ تو جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو پھر وہ سکیم کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر وہ فراڈ میں آ جاتے ہیں۔ یا کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو ایک ریئل وے کو چھوڑ کے اس کے جو ہے آؤٹ سورس پکڑتے ہیں، یا اس کے جو ہے وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو جب وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو پھر وہ سکیم کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اس کے ریئل وے ہے، جو بھی حقیقتاً اس کے راستے ہیں، جیسے یوٹیوب چینل ہے، فیس بک کا ایڈ بریک ہے، اس کے بعد ویب سائٹ ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، فری لانسنگ ہے، فائیور، اپ ورک وغیرہ جو ہے، اگر آپ ان پہ کام کریں تو 100% آپ ریئل کام کریں اور آپ کسی قسم کا سکیم کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ اس سے ہٹ کے کوئی کام کریں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ کسی نہ کسی فراڈ کا یا کسی سکیم کا شکار ہو سکتے ہیں، یا میں بھی آپ کام کر کے آپ کو اس کے بعد پیمنٹ نہ ملے۔ امید کروں گا آپ کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو کو پسند آ گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جن دوستوں نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے۔ جن دوستوں نے آلریڈی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ بھی بیل آئیکن کو لازمی چیک کر لیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو یوزر ہیں انہوں نے زیادہ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہوا، یا پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن نہیں کیا ہوا۔ تو ملتے ہیں آگے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔